یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایمان کسی کمزوری کا نام نہیں، ایمان طاقت کا نام ہے۔ ایمان بزدل نہیں بناتا، ایمان طاقتور بناتا ہے۔ ایمان ناکام نہیں کرتا، ایمان کامیاب کرتا ہے۔ ایمان جنت میں لے جانے کا بھی ذریعہ ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ ایمان ہی کی بنیاد پر انسان جنت کا مسافر بنے گا، جنت کے محل کا حقدار بنے گا، اور ایمان کی کوتاہی کی بنیاد پر وہ اللہ کے عتاب اور اللہ کے عذاب کا شکار بنے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں مولانا شاکر علی نوری کا یہ بیان۔ اور زبان سے اقرار کر لینا، اس کا نام ایمان ہے، لیکن اس کے بعد اس کے تقاضے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی آپ فارم بھریں گے، کہیں بھی آپ کسی کمپنی کے اندر بحیثیت ایمپلوئی اگر آپ کا سلیکشن ہو جائے گا تو اس کے ساتھ آپ کو چارٹ دیا جاتا ہے، آپ کو یونیفارم یہ پہننا پڑے گا، بیچ ایسا لگانا پڑے گا، ٹائم کی یہ پابندی کرنی پڑے گی، آپ کو یہ ایشورنس دینا پڑے گا کہ آپ کوئی بھی سیکریٹ چیز کو لیک نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اس کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جب آپ ان سارے تقاضوں کو پورا کریں گے تب ایز اے ایمپلائی آپ کو اپوائنٹ کیا جائے گا۔ بلکہ یہ تو ایمپلائی کی بات ہوئی، آپ واٹس ایپ کے سلسلے میں دیکھ لیجئے، دیگر ایپ کے سلسلے میں دیکھ لیجئے، آپ ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے اس کے سارے فارمیلٹی کو دیکھنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ ایگری ہوتے ہیں تب آپ کو آپ کا ایپ استعمال کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ تو اسلام اس کے بھی تقاضے ہیں، اور میں آج ایک تقاضے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا، اور پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایمان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا وہ ایمان ہماری زندگی میں موجود ہے؟ صحابی رسول نے پوچھا، مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے، بس تو مومن ہے۔ ایک مومن کی پہچان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ اگر مومن نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے بعد غمگین نہیں ہوتا، بلکہ نیکی کرنے کے بعد وہ خوش ہو جاتا ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اسے اللہ عز و جل کے شکر کو ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نیکی کے سلسلے میں وہ سوچتا رہتا ہے اور اسے خوشی ملتی ہے تو نیکی کر کے خوشی ملتی ہے، اسے فرحت نصیب ہوتی ہے تو نیکی کر کے فرحت نصیب ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر نیکی کے حوالے سے دیکھا جائے اور موجودہ دور کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو نیکی کے معاملے میں اگر سب سے سست کوئی قوم نظر آتی ہے تو یہ مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیکی میں چور نظر آ رہے ہیں، نیکی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، نیکی کو کوئی مقام نہیں دیتے، نیکی کو کوئی ضروری نہیں سمجھتے، نیکی کے سلسلے میں جد و جہد نہیں کرتے، نیکی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نیکیاں وہ عظیم سرمایہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد پروردگار قلب کو سکون کی دولت عطا کرتا ہے، اور نیکی کرنے کے بعد اللہ عز و جل آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔ نیکی کرنے والے کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما ہے۔ نیکی کرنے والے سے زمین بھی محبت کرتی ہے، آسمان بھی محبت کرتا ہے، چرند و پرند بھی محبت کرتے ہیں، شجر و حجر بھی محبت کرتے ہیں، زمین و آسمان بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ آسمان کا خالق بھی نیکی کرنے والے سے محبت کیا کرتا ہے۔ لیکن افسوس جس قوم کا مزاج یہ ہو کہ نیکی کو حقیر سمجھے، نیکی کو معمولی سمجھے، نیکی کو ضروری نہ سمجھے، وہ قوم زمین پر باعزت و باوقار زندگی کیسے گزار
گزار سکتی ہے. آئیے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو آپ محسوس کر سکیں گے. ایک چھوٹی سی نیکی آپ کے نگاہوں کے اندر شاید ہوگی, لیکن اسلام کے اندر اس کا بڑا اونچا مقام ہے. آئیے میں آپ کو نیکی کے بارے میں بتاؤں. اللہ اکبر, سلام کرنا یہ نیکی ہے. چھوٹے کو سلام کرو, بڑے کو سلام کرو, چلنے والے کو سلام کرو, بیٹھنے والے کو سلام کرو, سلام میں پہل کرو, یہ نیکی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن آج معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو بڑی عجیب سچویشن ہو گئی ہے. اگر امیر ہے تو غریب کو سلام کرنا توہین سمجھتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں سلام کروں گا تو مجھے نیکی ملے گی, وہ سوچتا ہے میرے پاس سرمایہ ہے اور میں سلام کروں, سلام کروں گا میری عزت چلی جائے گی, سلام کروں گا میرا وقار چلا جائے گا, سلام کروں گا میری آبرو چلی جائے گی. میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ میں کسی ہاتھ گاڑی والے کو سلام کروں, میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ میری آفس کے چپراسی کو میں سلام کروں, میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ بھیک مانگنے والے کسی مسلمان کو میں سلام کروں, میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے گھر جاؤں تو بیوی بچوں کو سلام کروں, میں اپنے نوکروں کو سلام کروں. نہیں, بلکہ ہر امیر کی تمنا یہ ہوتی ہے میں دکان پہ پہنچوں تو میرا نوکر میرے استقبال کے لیے کھڑا ہو کر مجھے سلام کرے, میں اسے کیسے سلام کروں. پتہ یہ چلا غرور اتنا دماغ میں بھر چکا اور نیکی کی اہمیت اتنی ختم ہو چکی جس کی کوئی انتہا نہیں. آج سلام کے سلسلے میں دیکھا جائے تو آدمی اسے اہمیت نہیں دے رہا. اللہ اکبر. فرمایا گیا اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو. یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی ہے نہیں, تم گھر کا دروازہ خود کھول رہے ہو, تالا کھول کے خود گھر کے اندر داخل ہو رہے ہو, خالی گھر میں بھی داخل ہو تو تم کہو السلام علیکم, پھر اس کے بعد درود شریف پڑھو, اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھو, اللہ تمہارے گھر میں برکتوں کو نازل فرما دے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, آپ ذرا اندازہ لگائیں ہم نے کہاں سے یہ سیکھ لیا کہ سلام ہم کریں. اللہ اکبر. بڑے ہونے کا تصور دماغ کے اندر سوار ہو جاتا ہے. میں پیر ہوں, مرید کو سلام کروں, میں استاد ہوں, شاگرد کو سلام کروں, میں باپ ہوں, بیٹے کو سلام کروں, میں شوہر ہوں, بیوی کو سلام کروں, یہ میرے اسٹیٹس کے خلاف ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر علم کے اعتبار سے, دولت کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے, مرتبے کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے. لیکن قربان جائیے پیغمبر رحمت کی نیکی کے جذبے کے سلسلے میں کہ مدینے کی گلیوں کے بچے کہا کرتے تھے کہ کبھی سرکار نے سلام میں ہم کو پہل کرنے کا موقع نہیں دیا. حضور جب گلیوں سے گزرتے تھے تو ہم ننھے بچوں کو پہلے سلام کر دیا کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیں نیکی کا جذبہ, نیکی کے حوالے سے پیغام پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج بے اطمینانی کی شکایت کر رہے ہو, آج بے قراری کی شکایت کر رہے ہو, آج روزی کی تنگی کی شکایت کر رہے ہو, آج بے چینی کی شکایت کر رہے ہو, آج ڈپریشن کی شکایت کر رہے ہو, آج دنیا کے اندر زوال کی شکایت کر رہے ہو. ظاہر سی بات ہے گناہ کبھی عزت نہیں دلاتا, اللہ کی نافرمانی کبھی عروج نہیں دلاتی ہے. جب تمہارا مزاج گناہ کر کے خوش ہونے کا ہو اور نیکی کر کے افسوس کرنے کا ہو, ایسی قوم کو میرا مولا عزت نہیں عطا کرتا. مولا کسے عزت عطا کرتا ہے؟ جسے نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اسے میرا مولا عزت عطا فرماتا ہے. نیکی بہت بڑا سرمایہ ہے, بہت بڑی دولت ہے. صحابہ کا معاملہ اور ان کی سوچ اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا. ہم مال میں لوگوں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں اور صحابہ نیکیوں میں لوگوں سے آگے نکلنا چاہتے تھے. ہماری سوچ یہ ہے کہ اس کے پاس اگر ہونڈا ہے, انووا ہے, میرے پاس مرسیڈیز ہونی چاہیے. اس کا بنگلہ 5 روم کا ہے, میرا 10 روم کا ہونا چاہیے. اس کے پاس 2 دکانیں ہیں, میرے پاس 4 دکانیں ہونی چاہیے. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ تہجد کا پابند ہے تو میں اوابین کا بھی پابند بن جاؤں.
یہ اگر مہینے میں ایک قرآن ختم کرتا ہے تو میں 10 روز میں ایک قرآن شریف ختم کروں. یہ جذبہ کبھی پیدا ہوا؟ یہ جذبہ کبھی پیدا نہیں ہوا. اس لیے کہ ہم نے تو سب کچھ مال ہی کو سمجھا ہے، اعمال کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے. نیکی بہت عظیم سرمایہ ہے. حالات بدل رہے ہیں. ہم نے کورونا کے زمانے میں اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھا کہ بندہ نیکی جمع کرنا چاہتا تھا، نہیں کر پایا. مسجد میں جماعت سے نماز ادا کرنا چاہتا تھا، تالے لگے ہوئے تھے. کئی مہینوں تک جمعہ ادا کرنے کا موقع نہیں ملا. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، نیکی کرنے میں جلدی کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاریک راتوں کی طرف فتنے گریں گے، آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. دنیا کے چند مال کے عوض میں اپنے دین کو بیچ دے گا. اس سے پہلے نیکی کر لو. حالات بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں. گناہ کا سیلاب اتنا بڑھ رہا ہے کہ آدمی کی توجہ نیکی کی طرف ہو ہی نہیں رہی ہے. گندی پکچروں کو دیکھ کر، گندے مناظر کو دیکھ کر، سیریلوں کو دیکھ کر، ننگے پن کو دیکھ کر کس کا جذبہ چاہے گا کہ وہ مسجد کی طرف جائے؟ کس کی طبیعت چاہے گی کہ وہ نیکی کی طرف جائے؟ کس کی طبیعت چاہے گی کہ قرآن کی طرف جائے؟ حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. اور آج جو حالات ہیں یہ نہ سمجھنا کہ آج کے بعد بہتر حالات آئیں گے. یاد رکھیں ہر آنے والا دن آج کے دن سے بدترین ہی آنے والا ہے. کر لو نیکیاں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کر کے افسردہ ہو جاتا ہے، نیکی کر کے غمگین ہو جاتا ہے، جبکہ زندگی میں کبھی نیکی کرنے کے بعد انسان کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ کی دکان کے اوپر کوئی پیس ہے، کوئی ڈریس ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے. کسٹمر آیا، اس نے وہ نقص والا پیس پسند کر لیا. آپ کے دل میں نیکی کا جذبہ تھا. عقل کہہ رہی ہے عیب بتائے گا تو مال نہیں بکے گا. دل کہہ رہا ہے، ایمان کہہ رہا ہے بتا دے تیرے حصے کا ہوگا تو تجھے مل کر کے رہے گا. اب اگر آپ نے بتا دیا اور کسٹمر نے وہ پیس چھوڑ دیا تو پھر آپ رات بھر سوچتے رہیں گے یار نہ بتایا ہوتا تو مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا، میرا تو فائدہ ہو جاتا. پتا چلا نیکی کر کے آپ خوش ہونے کی بجائے افسوس کر رہے ہو. آپ نے عیب بتا دیا، آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں نے نیکی کی ہے اور یہی نیکی مجھے میرے حصے کی روزی ضرور دلائے گا، بلکہ اللہ نیکی کے عوض کے اندر مزید عطا فرمائے گا. آج نیکی کر کے خوشی نہیں، اس لیے مسلمان یہ کہہ رہا ہے، غیر مسلم کی بات نہیں کہہ رہا. قرآن کو ماننے والا یہ کہہ رہا ہے مولانا سچ بول کر تو چٹنی روٹی بھی نہیں ملے گی، جھوٹ بولے بغیر دھندا چلتا کہاں ہے. یہ مسلمان کہہ رہا ہے، یہ مسلمان کی زبان سے جملہ، یہ کلمہ پڑھنے والے کی زبان سے جملہ. جب ہماری سچویشن یہ ہو گئی تو ہم آج تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے. کامیابی نے ہم سے چہرہ پھیر لیا اور ہم ناکامی سے ہمکنار ہو گئے. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیکی جب بھی اللہ تم سے کرا لے تو نیکی کرنے کے بعد کبھی غمگین نہیں ہونا، افسردہ نہیں ہونا. مثال کے طور پر پہلے انسان بے نمازی تھا،
ने तौफीक दी नमाज की, सजदों का पाबंद हुआ, तिलावत का पाबंद हुआ, हलाल और हराम की तमीज करने लगा। और फिर उसके बाद अचानक सिचुएशन ये हुई कि रोजी में थोड़ी सी तंगी आ गई, तो बंदा अपनी जबान से ये कहता हुआ दिखाई देता है, वो देखो शराब का अड्डा चलाता है, उसको न कोई बीमारी है, न उसके यहां माल की कमी, कैसी ऐश के अंदर जिंदगी गुजार रहा है। और हम नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रख रहे हैं, सच बोल रहे हैं, जायज धंधा कर रहे हैं, फिर भी रुपये रुपये के लिए हम परेशान हैं। पता चला तुम नेकी की कद्र को नहीं समझे और तुम नेकी करने के बाद अफसुर्दा हो, इसलिए हुजूर के फरमान की रोशनी में तुम कामिल मोमिन नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।